لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآت ذا القربى حقه صدق اللہ مولانا العظیم. محترم سامعین کرام، اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ جل جلالہ کے اور اللہ کے بندوں کے بہت سارے حق ہمارے ذمے ہیں. اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے اور اللہ کے بندوں کے بہت سارے حقوق ہمارے ذمے ہیں. بندوں کے جو ہمارے اوپر حق ہیں ان کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں، اور اللہ کے جو حق ہمارے ذمے ہیں ان کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں. ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حق کو بھی ادا کرنے کی پوری کوشش کرے اور بندوں کے حق کو ادا کرنے کی بھی پوری کوشش کرے. قرآن و سنت میں اس بات کو بالکل دو ٹوک روزے روشن کی طرح واضح کر دیا گیا ہے. جو لوگ دوسروں کے حقوق کی کوئی رعایت نہیں کرتے، صرف اپنی ذات میں ڈوبے رہتے ہیں، دوسروں کا کوئی لحاظ نہیں کرتے، بس اپنی شخصیت ہی میں کھوئے رہتے ہیں، اپنی ذات ہی میں ڈوبے رہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک بیان فرمایا، کل قیامت والے دن اس بندے کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. کل قیامت والے دن اس بندے کی ساری نیکیاں، حدیث میں ہے اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی. اگر نیکیاں نہ ہو تو اس کی بربادی کا اندازہ لگا لو. اسی لیے صحیح بخاری میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگو اگر تم نے دنیا میں کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، ظلم کیا ہے، حق تلفی کی ہے، کسی کو دکھ پہنچایا ہے، صحیح بخاری میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس دن سے پہلے اس کی تلافی کر لو جس دن نہ کوئی درہم ہوگا نہ کوئی دینار ہوگا. یعنی اس دن ہر بندہ تلافی کرنا چاہے گا لیکن تلافی کر نہیں سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اتنا بیان کیا کہ کل قیامت والے دن ایسے لوگ جن کو نہ اللہ کے حق کی پرواہ ہے نہ بندوں کے حق کی پرواہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن یہ سارے عملوں کو برباد کر بیٹھیں گے. اور صحیح مسلم کی وہ حدیث میں بار بار یہاں سناتا ہوں اور ہر مسلمان کو وہ یاد رکھنی چاہیے. صحیح مسلم میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے پوچھا
کہ تم مفلس اور غریب کس کو کہتے ہو؟ تم میں غریب آدمی کون ہے؟ خالی الدامن آدمی کون ہے؟ مفلس اور غریب ماڑا کون ہے؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا جی وہ بندہ جس کے پاس درہم دینار مال و دولت نہ ہو۔ صحابہ اکرام سمجھے شاید اللہ کے نبی دنیا کے اعتبار سے سوال کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی کا سوال دنیا کے اعتبار سے نہیں تھا، آخرت کے اعتبار سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مفلس اور غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت والے دن میدان محشر میں آئے گا۔ بھائی ذرا توجہ کرنا، آگے مسلم کے الفاظ ہیں، کل قیامت والے دن میدان محشر میں آئے گا مقبول نیکیاں لے کر۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مقبول نیکیاں، یعنی وہ ایسا بندہ ہوگا جس کی نیکیاں قبول ہو گئی ہیں۔ مقبول نیکیاں انبار کے انبار، پہاڑ کے پہاڑ لے کر آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی پر الزام دھرا ہوگا، کسی کی عزت کو اچھالا ہوگا، کسی کا قرض لے کے واپس نہیں دیا ہوگا، کسی کو کسی بھی طرح سے تکلیف پہنچائی ہوگی، لوگ آ کے مطالبہ کریں گے اس نے ہم پر یہ ظلم کیا ہے۔ اللہ جل جلالہ کی طرف سے جو اہل حق ہوں گے ان کو اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اور پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ دوسروں کے جو گناہ ہیں وہ اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں۔ یہ مقبول نیکیاں پہاڑوں کی طرح لے کر آیا تھا، اور میدان محشر میں اس کی حالت یہ ہو گئی کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا، یہ بالکل خالی ہو جائے گا، اور حکم ہوگا اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ اس کو جہنم میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو میری امت کا مفلس ہے اور غریب ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں بھی ہے اور غالباً صحیح مسلم میں بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے کہ اللہ جل جلالہ کی صفت ہے انصاف۔ میدان محشر میں اعلان ہوگا کہ ہم آج 100% انصاف کریں گے، اور اس انصاف کی صفت کو دکھانے کے لیے حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے مسلم کی، کہ ایک بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہوگا۔ اللہ جل جلالہ دنیا میں جو بے سینگ والی بکری تھی اس کو سینگ دے دیں گے، دنیا میں جو سینگ والی تھی اس کو وہاں بے سینگ کر دیں گے، اور اس کو حق دیں گے کہ یہ بھی اسی طرح ٹکر مار کر اپنا بدلہ لے۔ مفسرین اور محدثین یہاں حیران ہو گئے ہیں، اور یہ بات میرے اور آپ کو ہلانے کے لیے کافی ہے۔ حقیقت یہ کہ اس حدیث کو پڑھ کے ہر مسلمان کانپ جائے، ہر مسلمان کانپ جائے۔ یہ حدیث ہمارے یہاں عدالتوں میں لکھی جانی چاہیے، کچہریوں میں لکھی جانی چاہیے، جہاں حقوق کی جنگ چل رہی ہے اور جج صاحب بھی پیسے لے رہے ہیں، دوسرے لوگ بھی پیسے لے رہے ہیں، ہر بندہ اپنے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے۔ یہ تو وہ پرانے زمانے تھے کہ لوگ حقوق دینے کے لیے لڑتے تھے، لوگ حقوق ادا کرنے کے لیے لڑتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے لوگ اپنے حقوق لینے کے لیے لڑتے ہیں۔ اب یہاں بکری مکلف نہیں ہے، بھائی بکری مکلف نہیں ہے۔ پھر اللہ جل جلالہ ان کے درمیان انصاف کیوں کروائیں گے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو بندوں کو دکھانے کے لیے کہ آج کس معیار کا انصاف ہونا ہے، بھائی سمجھ پا رہے ہیں میری بات؟ ایک تو بندوں پر اس حقیقت کو کھولنے کے لیے کہ آج کس معیار کا انصاف ہونا ہے۔ جو بکریاں مکلف نہیں تھیں، جن کے پاس عقل اور شعور نہیں تھا، جب ہم ان میں ظلم برداشت نہیں کر رہے ہیں
ان میں انصاف کر رہے ہیں تو جناب تمہیں تو ہم نے عقل اور شعور دیا تھا، تمہیں تو ایمان بھی دیا تھا، تمہیں بغیر انصاف کے کیسے چھوڑ دیں گے؟ اس لیے اس واقعہ کو دیکھ کر لوگ میدان محشر میں کانپ جائیں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں اس دن کے آنے سے پہلے پہلے دوسروں کے حق کی تلافی کر لو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے اس کا حکم دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہقی شریف حدیث کی بڑی عظیم کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان حلال روزی اس لیے کمائے، حلال کی قید ہے، حرام نہیں، جو مسلمان حلال روزی اس لیے کمائے تاکہ میں اپنے بچوں کے اور دوسروں کے حقوق کو ادا کر سکوں، حلال روزی اس لیے کمائے تاکہ میں سوال سے، قرضے سے بچ سکوں، اپنی اولاد اور پڑوسی اور رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کر سکوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل وہ میدان محشر میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ جو ہے وہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا ہوگا۔ کیوں؟ اس بندے نے دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے، اس بندے نے دوسروں کے حق کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اتنا ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ایک اللہ کا حق ہے، ایک بندوں کا حق ہے، شریعت میں بندوں کے حق کی ادائیگی کو ترجیح دے دی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حق پر، اور بندوں کے حقوق میں اتنی سختی کی ہے اگر کسی نے بندوں کے حق ضائع کر دیے تو میں نے عرض کیا اس کے آخرت کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آپ علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر نظر ڈالیے، اللہ کے نبی، نبیوں کے امام، دونوں جہانوں کے سردار، ہم کن لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی مسلمان اللہ کے نبی کو کے مقام کو بیان نہیں کر سکتا۔ قرآن کہہ رہا ہے اس ہستی کا کوئی گناہ، میں نے بڑی مرتبہ عرض کیا گناہ تو دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کو گناہ کا خیال بھی، انبیاء اتنے معصوم، اتنے پاکیزہ کے پسینے سے خوشبو آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتنے معصوم کہ کبھی بھی جمائی بھی آپ علیہ السلام کو نہیں آتی تھی، آپ روحانی اور جسمانی طور پر اتنے پاکیزہ کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے زائد بال نہیں تھے، چونکہ پاکیزہ جسم تھا، جسم کے جو زائد بال ہوتے ہیں جسم کی گندگیاں کھینچنے کے لیے ہوتے ہیں، اتنے پاکیزہ کہ اگر حضور علیہ السلام لیٹ کر بھی سو جائیں تو وضو نہ ٹوٹے، چونکہ غفلت اللہ کے نبی پر آتی ہی نہیں۔ ہم تو نماز میں اتنے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے جتنے انبیاء نیند میں ہوتے ہیں۔ بھائی کوئی سمجھ رہا ہے میری بات؟ ہم تو اللہ کی طرف نماز میں اتنے متوجہ نہیں ہوتے جتنے انبیاء کس میں ہوتے ہیں۔ اس لیے نیند سے انبیاء علیہ السلام کا وضو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ لیٹ کر سو گئے اور سانس کی آواز بھی آ رہی تھی اور اٹھ کر نماز لگے پڑھنے، ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے حبیب آپ تو سو رہے تھے، آپ کے سانس کی آواز آ رہی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل نہیں سوتا۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام جو خواب دیکھتے ہیں بھائی وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ وحی ہوتا ہے، سچا نہیں، سچا تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے، نبی کے خواب کو صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ سچا ہے، سچا تو ہمارا بھی ہو سکتا ہے، اس میں نبی کی کیا فضیلت ہے؟ انبیاء کا خواب بھائی کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں ابھی بڑی عید آئے گی، آپ علماء سے سنیں گے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹے کو کیا کر رہا ہوں، اور ابراہیم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، کیوں؟ نبی تھے، سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہے، یہ وہی ہے۔ تو اتنے پاکیزہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقوق العباد میں اتنے حساس کہ آپ علیہ السلام کی ایک وقت میں 9 بیویاں ہیں،
لیکن آپ علیہ السلام نے باری مقرر کر رکھی ہے۔ حالانکہ سورہ احزاب میں قرآن کریم نے اللہ کے نبی کو یہ فرما دیا کہ آپ کے ذمے اپنی بیویوں کی باری مقرر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیویوں میں رات کے اعتبار سے باری مقرر کرنا ہرگز ضروری، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد اپنی امت کو سمجھانے کے لیے کہ بندوں کے حق کتنے ضروری ہیں، آپ نے باری مقرر کی۔ عصر کی نماز کے بعد وقت کی تعیین کر کے ہر بیوی کے پاس 2-2 4-4 منٹ کے لیے خیر خیریت پوچھنے جاتے۔ آپ سارے حضرات جانتے ہیں جب اللہ کے نبی بیمار پڑے وہ ہر روز پوچھتے تھے کہ عائشہ کی باری کب ہے۔ دوسری بیویاں سمجھ گئیں کہ اللہ کے نبی کہاں جانا چاہتے ہیں، حضرت عائشہ کے گھر میں۔ اللہ دوسری بیویوں نے اجازت دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضرت عائشہ کے گھر میں آئے۔ اس سے پتہ چلا کہ حقوق العباد کتنے ضروری ہیں۔ یہ ہستی جس کے گناہ نہیں ہے وہ اس کی اتنی رعایت کر رہی ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی، بار بار سنی ہے۔ آپ علیہ السلام پانی پی کے جو پانی بچ جاتا دائیں والے کو دیتے، تو ایک مرتبہ دائیں طرف عبداللہ ابن عباس سے اور بائیں طرف ابو بکر تھے۔ یہ بڑے بزرگ صحابی ہیں۔ عبداللہ ابن عباس خود حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی جگہ بیٹوں سے بھی چھوٹے ہیں۔ چونکہ معاملہ کس کا تھا؟ حقوق العباد کا۔ ہم تو عمران خان اور نواز شریف میں بحث ہو جائے تو منٹوں میں ایک دوسرے کی پگڑی اچھال کے وہ ہو گئے، 4-4 گھنٹے بحث کر کے ایک دوسرے کو لان تان بازو چڑھا کے کوئی، اس لیے مجھے تو لگتا ہے 80% رمضان لوگوں نے برباد کیا ہے فضول بحثوں میں۔ میں الحمدللہ میں نے اس مرتبہ سختی رکھی، میرے اتنی دور بھی کوئی بات کر رہا تھا میں کہتا بھائی ہمارے سامنے یہ فضول باتیں نہ کرو، پابندی لگا کے رکھی۔ الحمدللہ بڑی محنت سے اپنا رمضان بچایا۔ اور میں دیکھتا تھا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کے بازو چڑھا رہے ہیں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔ کیا اعتکاف میں؟ مجھے پتہ نہیں 27 تھی یا 29ویں شب تھی، تو ایک گاؤں سے سوال آیا مفتی صاحب اگر اعتکاف والے لڑ پڑیں تو اعتکاف ٹوٹا ہے کہ نہیں؟ بھائی سن رہے ہو آپ؟ حقوق العباد اتنے حساس۔ میں نے کہا بھائی وہ لڑ کیسے پڑے؟ کہنے لگے جی ایک نواز شریف کا ماننے والا ہے، ایک عمران خان کا ماننے والا ہے، اعتکاف بیٹھے مسجد میں لڑ پڑے۔ اب ان سے پوچھو اگر تم میں سے کوئی مرے گا عمران خان یا نواز شریف تمہاری نمازیں میں بڑا حیران ہوں بھائی، خصوصاً نیک لوگوں پر جو نمازی ہیں، یار دوست ہیں۔ ہم نماز کے شریک، نیکی کے شریک، ایک دوسرے کے خوشی غمی کے شریک، اوپر سے دوست، اوپر سے رشتہ دار، 30 سال پرانا تعلق۔ کوئی عمران خان کے پیچھے بازو چڑھا لے گا، کوئی نواز شریف کے پیچھے بازو چڑھا لے گا، کوئی زرداری کے پیچھے بازو چڑھا لے گا۔ جناب اگر ہم میں سے کسی کی موت آ جائے، یہی یار دوست مجھے کندھا دیں گے، میں ان یار دوستوں کو توڑوں جو میری چارپائی کو کندھا دیں، عمران خان اور نواز شریف اور زرداری کی وجہ سے میں ان دوستوں کو ناراض کروں جو مجھے قبر میں اتاریں، میں ان دوستوں کو ناراض کروں جو میرے بعد جب میری یاد آئے وہ میرے لیے دعا کریں، میں ان دوستوں کو ناراض کروں؟ بھائی میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ لوگ نماز پڑھتے ہیں بازو چڑھا کے بحث شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں، اور ہمارے استادوں نے جو بات فرمائی کہ 71 میں جب اس ملک کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اس وقت سیاسی تعصب اسی حد تک گیا تھا، ہمیں تو اس کی ہوش نہیں ہے۔ میں نے جب ہمارے استاد مولانا تقی صاحب کے بیان سنا، پھر میں نے 2-4 مسجد کے پرانے بندوں سے اس کی تائید کی، تصدیق کی۔ انہوں نے کہا جی جب پاکستان اور بنگلہ دیش الگ ہوا ہے اس وقت سیاسی ٹمپریچر یہیں پہنچا دیا گیا تھا کہ ہر بندہ مرنے مارنے کے لیے تیار تھا۔ آپس کے تعصبات جب اس حد تک جاتے ہیں پھر ملک ٹوٹتے ہیں، پھر قومیں ٹوٹتی ہیں، پھر تباہیاں آتی ہیں۔ اب لوگ نہیں کہہ رہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے جی ہمارے قائد کو باہر سے لانا حج کی طرح کی عبادت ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی قبر میں ہمارا ساتھ دینا، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، ہمیں جو حکومت سے اتارا ہے، ہمارا ساتھ دینا عمرے سے بہتر ہے۔ کوئی یہ کہہ رہا ہے قبر میں 3 سوال جو ہونے ہیں وہ ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہونا ہے۔ یہ ساری بغیرتیاں، بے حیائیاں نہیں کہی جا رہی۔ ہم ممبر پہ بیٹھتے ہیں، بھائی ہم نے تو انصاف سے کام لینا ہے، ادھر والا یہ بات کرے وہ بھی حرام، ادھر والا یہ بات کرے وہ بھی حرام۔
یہ نہیں کہ میں جس پارٹی سے وابستہ ہوں وہ غلط بات کہے تو وہ صحیح ہے اور مخالف اسلام، معیار تو ایک ہونا چاہیے۔ تو ہم اس وقت اتنے حقوق پامال کر رہے ہیں، منٹوں میں لڑ پڑتے ہیں، گالیاں دے دیتے ہیں، اور ادھر آئیے اس ہستی کے حالات پر میں اور آپ غور کریں جس کے گناہ ہی نہیں۔ غزوہ تبوک سے واپس آتے آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور مزاح کے یوں چھڑی ماری حضرت جابر کو، اور حضرت جابر کو یہاں لگی، اس چھڑی کے آگے نوک تھی، اس چھڑی کے آگے کیا تھی؟ نوک تھی۔ حضرت جابر کو یہاں چبھ گئی، اور حضرت جابر نے یوں جیسے ظاہر چبھتے بندہ اف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا تھا۔ آپ نے کیا کیا تھا؟ کہا تھا جابر تجھے کس چیز کی جلدی ہے؟ چھڑی یہاں نوک لگ گئی، ہلکی سی خراش آ گئی۔ اب صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماں باپ سے زیادہ محبوب سمجھے، لیکن مدینہ آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو بلا لیا۔ کہا جابر رستے میں نے مزاح میں تمہیں چھڑی لگائی تھی، مجھے لگا تمہیں چھڑی چبھ گئی ہے۔ انہوں نے معذرت خواہانہ لہجے میں عرض کیا اللہ کے حبیب کوئی بات نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس پر مطمئن نہیں ہوئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت جابر سے معذرت کی، معافی مانگی۔ حضرت جابر جو ہیں یہ اس زمانے حضور کے زمانے کے 21-22 سال کے صحابی ہیں، گویا کہ ان کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا باپ بیٹے کا فرق ہے، اور روحانی طور پر ہر امتی حضور کا کیا ہے؟ بیٹا۔ اور یہ صحابہ جان نثار تھے، یہ تو اس نبی کے اشارے پر گردنیں کٹوا دیتے، لیکن اللہ کے نبی نے ان سے کیا کی؟ معذرت کی، معافی مانگی۔ جب حضرت جابر چلے گئے دوبارہ بلایا، دوبارہ بلا کے بطور معذرت ان کو ایک اونٹ ہدیۃً دے کے پھر معافی مانگی۔ پھر کیا کیا؟ پھر معافی مانگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے پہلے، جس دن اللہ تعالیٰ بے سینگ والی بکری اور سینگ والی بکری میں بھی انصاف کروائیں گے، اور اللہ جل جلالہ حقوق العباد کو پامال کرنے کے ذریعے تمہاری نیکیاں دوسروں کو دے دیں گے۔ اس لیے دوسروں کے حق کو ادا کرنا اتنا ضروری۔ میں نے ابھی حدیث سنائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان رزق حلال اس لیے کمائے میں اپنے رشتہ داروں کے، اولاد کے، دوسروں کے حق کو ادا کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت والے دن وہ اس طرح آئے گا کہ بھائی اس کا چہرہ 14ویں کے رات کی طرح چمک رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے ارشادات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے جو بندے حقوق العباد کی رعایت نہیں کرتے بھائی ان کی نیکیاں کیا ہو جائیں گی۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کل قیامت والے دن صحیح بخاری میں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے نبی ایک عورت بڑی تہجد گزار ہے، دن کو روزہ رکھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، تہجد صحیح بخاری میں اب بہت عبادت گزار ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، تہجد بھی پڑھتی ہے اور روزہ بھی رکھتی ہے، لیکن زبان دراز ہے، دوسروں کو گالیاں دیتی ہے، دوسروں کو کیا کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی اس عورت کا کیا حال ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ کہاں ہے؟ جہنم میں ہے۔ بھائیو غور کرو، ذرا توجہ کرو میری طرف، نماز پڑھتی ہے، نفلی روزہ رکھتی ہے، تہجد گزار ہے، لیکن حقوق العباد کا خیال دوسروں کو گالیاں دیتی ہے۔ پوچھا گیا اس کا حشر کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی النار، یہ جہنم میں ہے، چونکہ اس کو دوسروں کے حق کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ اور پوچھا گیا اللہ کے نبی ایک عورت وہ ہے جو بس فرائض ادا کرتی ہے، نہ رات کو تہجد پڑھتی، نہ نفلی نماز، کوئی لمبی چوڑی عبادات نہیں، لیکن وہ دوسروں کو دکھ نہیں دیتی، دوسروں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ جنت میں ہے۔ یہ کہاں ہے؟ یہ جنت میں ہے۔ اسی لیے حج دیکھو بھائیو کتنی عظیم عبادت ہے حج۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں صحیح بخاری میں، قرآن میں بھی الفاظ صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان حج پر آئے 2 شرطیں ہیں،
لم یرفس ولم یفسق، حدیث کے الفاظ، جو مسلمان حج پر آئے وہ گناہ نہ کرے، نمبر 2 وہ کسی کو گالی اور لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ 2 گناہوں کا ذکر ہے، گناہ نہ کرے یہ اللہ کا حق ہے، یہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور سفر میں کسی سے لڑے جھگڑے نہ۔ محدثین فرماتے ہیں یہاں 2 باتیں ہیں، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو مسلمان حج پر آئے اللہ کے حق کی بھی رعایت کرے، بندوں کے حق کی بھی رعایت کرے۔ اگر وہ حق اللہ اور حق العبد کی رعایت کرتے ہوئے وہ حج کرے تو حج سے واپس اس طرح لوٹتا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر کہ جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے۔ اگر اس نے اس کی رعایت نہیں کی، حج پر گیا ہے، عظیم الشان عبادت ہے، لوگوں سے لڑ رہا ہے۔ ابھی میں نے بتایا اعتکاف والے کیا کر رہے ہیں، بھائی ذرا توجہ کرو، حج فرض اگر لڑنے سے اس کا ثواب ختم ہو گیا ہے تو جن جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھ کر سیاسی بحثوں میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑے ہیں ان کا رمضان باقی ہے۔ حج پر اللہ کے قرآن نے جب حج کا ذکر کیا نا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، جو مسلمان حج پر آیا اس نے گناہ نہ کیا، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کیا، ولا جدال فی الحج، تو حج اس کا قبول ہوگا۔ میں رمضان میں دوستوں سے عرض کر رہا تھا کہ شب قدر جیسی عبادت آپس کی لڑائیوں کی وجہ سے جب اس کی تعیین اٹھا لی جائے تو جناب تم مسجدوں میں بیٹھ کر اعتکاف میں بیٹھ کر روزہ رکھ کے ایک دوسرے سے سیاسی بنیادوں پہ لڑو، گالیاں دو اور سمجھو ہمارے روزے کو کچھ نہیں ہوتا۔ حقوق العباد تو اتنا حساس ہے۔ فرمایا جو مسلمان حج پر آئے اور حج میں اس کے اللہ کے حق کی کوئی رعایت نہیں ہے، بندوں کے حق کی کوئی رعایت نہیں ہے، وہ حقوق العباد پامال کر کے حج کر رہا ہے، اس کا کوئی حج نہیں۔ اس لیے بھائیو ایک بات امام غزالی نے لکھی ہے بڑی گہری، ذرا سمجھنا۔ امام غزالی رحمہ اللہ جہاں حج کا باب ہے نا، جب شروع میں میں نے یہ بات پڑھی میں خود اس پر الجھ گیا، مجھے یہ بات سمجھ میں نہ آئی۔ پھر اللہ جزائے خیر دے، بہت بڑے عالم ہندوستان کے، انہوں نے پھر جب اس کی تشریح پڑھی اس امام غزالی کے اس ملفوظ کی، پھر جا کے یہ بات سمجھ میں آئی۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا ایسا بندہ جو غریب ہو لیکن بیت اللہ کا بہت زیادہ شوق رکھتا ہو، اس کے سامنے حج اور عمرہ کی فضیلتیں بیان نہ کرو۔ بھائی سن رہے ہو آپ سارے کہ گرمی کی وجہ سے نیند آ رہی ہے؟ کیا فرمایا؟ جو مسلمان غریب ہو، مغلوب الحال ہو، غریب ہے، عمرہ اور حج کی استعداد نہیں ہے، اور اس کو بیت اللہ حج کا یا عمرے کا شوق بڑا ہے، اس کے سامنے حج اور عمرہ کے فضائل بیان نہ کرو۔ وہ کیا کرے گا؟ وہ جیسے کیسے حج اور عمرہ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں حقوق العباد کو تباہ کر دے گا۔ وہ یوز جائے گا حج کے لیے، بیوی بچوں کا اخراجات نہیں ہے، چونکہ فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے جو مسلمان حج پر چلا گیا بیوی بچوں کا اخراجات ادا کر کے نہیں گیا، یہ ماشاءاللہ حج کر رہا ہے، بیوی بچے یہاں بھیک مانگ رہے ہیں، تو اس کا حج مقبول نہیں ہے، اس کا حج مقبول، چونکہ جس عبادت میں حقوق العباد تباہ کر دیے جائیں وہ عبادت نہیں رہتی، وہ عبادت نہیں رہتی۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے، ایک بندہ ابھی جیسے نمازی آ رہے ہیں، ایک بندہ دروازے کے سامنے سنتوں کی نیت باندھ لے، اب کوئی آگے سے گزر نہیں پا رہا، نماز فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے ایسی جگہ کوئی بندہ نماز کی نیت باندھ لے جس سے راستے میں گزرنے والوں کو تکلیف ہو، تو یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے، بہت سے فقہاء کی رائے ہے کہ اس کی نماز کا ثواب ختم ہو گیا، چونکہ اس نے دوسرے مسلمانوں کے حق کو ضائع کیا۔ اسلام میں یہ نہیں ہے جہاں چاہو مسجد بنا لو۔ لوگوں نے بھائی راستوں میں مسجدیں بنائی ہیں کہ نہیں؟ راستوں میں جہاں چاہو مسجد بنا لو،
جس سے حقوق العباد پامال ہوتے ہوں وہ عبادت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان اس طرح حج پہ جاتا ہے کہ بیوی بچے بھیک مانگ رہے ہیں، اور بھائی اسلام تو ہر کسی کے لیے دو ٹوک ہے، اسلام میں کسی کی کوئی رعایت نہیں۔ ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کسی دینی پروگرام میں چلے گئے، بہت سے لوگوں کو دیکھا تبلیغی جماعت میں سال کے لیے چلے گئے اور بیوی بچے پیچھے بھیک مانگ رہے ہیں۔ اس سال کا کوئی اجر نہیں ہے، اس سال کا کوئی اجر نہیں۔ میں نے ایک صاحب کو دیکھا ایک دینی پروگرام میں سال کے لیے چلے گئے اور ان کی بیوی جو ہے امید سے ہے بازار میں لوگوں سے بھیک مانگ رہی ہے، چونکہ فقر و فاقہ ہے، اس کے سال کا کوئی اجر نہیں ہے۔ کیوں؟ حج فرض نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک، دیکھو بھائیو، ایک بس میں بطور مثال کہہ رہا ہوں، اگر 8 لاکھ روپے ایک بندے کے پاس زائد ہے، اس پر حج ہے، لیکن جو مہینہ 40 دن حج میں لگیں گے بیوی بچوں کے اخراجات اس کے پاس نہیں ہیں تو اس پر حج فرض نہیں ہے۔ شریعت نے حقوق العباد کی اتنی رعایت کی ہے، شریعت نے حقوق العباد کی اتنی رعایت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ عورت جو ہے بڑی متقی پرہیزگار عبادت گزار ہے، لیکن وہ کر کیا رہی ہے؟ وہ دوسروں کو گالیاں دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، حقوق العباد کی رعایت نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادات ضائع ہو رہی ہیں، اس کی ساری عبادات کیا ہو رہی ہیں؟ ہاں۔ اور اگلی بات بھائی، حقوق العباد اتنے اہم ہیں، پہلے ذرا اس سے ایک بات سمجھ لیجئے، مجموعی طور پر اللہ کا حق بھی مسلمان کے لیے ادا کرنا ضروری ہے، بندوں کا حق بھی ضروری ہے۔ ہمارے یہاں جو بے دین ہے نا، بے دین سیکولر لوگ، میں اس کو لفظوں میں کیسے سمجھاؤں یار، آپ بھی تھوڑا سا بھائی سمجھنے کے موڈ میں آؤ، ذرا توجہ کرو۔ وہ کہتے ہیں جی اصل بندوں کا حق ہے، چونکہ ان کا مقصد اللہ کے حق کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یورپ نے کتنے حقوق العباد بیان کیے، وہاں کتے کے بھی حق ہیں، بل پیش ہوتے ہیں، وہاں جانوروں کے حقوق ہیں، کتے کے حقوق ہے، کتے کے حقوق پر قانون سازی ہو رہی ہے، بلی کے حقوق پر قانون سازی ہو رہی ہے، یہاں تک کہ سانپ کے حقوق پر۔ مجھے کچھ دن پہلے یہاں ایک دوست نے بتایا کہ کسی خاتون نے گھر میں سانپ رکھا ہوا تھا اور اس کو محکمے نے جن شرائط کے ساتھ سانپ رکھنے کی اجازت دی تھی ان شرائط کو پورا نہیں کیا، ادارے والوں نے چھاپا مارا، اس کے سانپ کو بھی ضبط کر لیا اور اس کو بھی 1 مہینہ کی سزا ہوئی، جرمانہ ہوا۔ یعنی بندوں کے حقوق سے آگے بڑھ کے ان کے یہاں کتوں کے حقوق، بلیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، یہاں تک کہ بچھو کے حقوق، مرغی کے حقوق، لیکن اللہ کا کوئی حق نہیں ان کے یہاں۔ بھائی سمجھ پائے میری بات؟ اللہ کا کوئی حق ان کے یہاں، وہ صرف دنیا ہی کے حقوق جانتے ہیں، اللہ کے حق نہیں جانتے۔ اس لیے وہ لوگ پاکستان میں بھی ان کے جو لوگ نمائندہ ہیں، وہ بڑی عید آئے گی، رمضان آئے گا، حج آئے گا، ان کو بندوں کے بڑے حق یاد آئیں گے، یوں کہیں گے جی ماشاءاللہ ویسے تو عمرے پر عمرے ہو رہے ہیں، پڑوسیوں کا پتہ نہیں۔ یہ بات وہ لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے حق کی بھی رعایت کرنی ہے، بندوں کے حق کی بھی رعایت کرنی ہے۔ اس لیے جو لوگ بے دین ہیں، دین دشمن ہیں، وہ حقوق العباد کو یوں بیان کرتے ہیں تاکہ اللہ کے حق کی دل میں اہمیت کم ہو، اور اس کے مد مقابل جو دیندار ہیں وہ ان کو صرف اللہ کے حق کا پتہ ہے، بندوں کے حق کا پتہ نہیں۔ بھائی اگر ایک بات میں عرض کروں، آپ ناراض تو نہیں ہوں گے، گھر میں جا کے لڑیں گے بھی نہیں، اور بھائی گھر میں جا کے کوئی تحقیق بھی نہیں کرے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ میں عرض کروں، مجھے خواتین فون کر دیتی ہیں، میرے شوہر جی آپ کے بڑے فین ہیں جی، میں کہ بس میری شامت آ گئی۔ جب کوئی خاتون مجھے اتنا کہہ دینا کہ جی میرے شوہر آپ کے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب میری شامت آ جانی ہے جی۔ وہ جمعہ بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، پھر وہ جب ان کے حقوق کی پامالیوں کو بیان کرتے ہیں تو میرے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ میں پھر یہ جواب دیتا ہوں کہ جس طرح کا نکما پیر اس طرح کا نکما مرید، میں کیا کروں، آپ کہہ لیجئے مجھے، اور کیا کر سکتے ہیں۔ اگر کسی خاتون سے پوچھوں آپ مجھے اجازت دیں
تاکہ میں آپ کے شوہر سے بات کر دوں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں نہیں، اتنا میں بھی سمجھتا ہوں، اگر پتہ چل گیا تو گھر تباہ ہوگا. اب دینداروں کا بڑا غرق یہ ہے کہ تہجد بھی پڑھ رہے. مجھے ایک مرتبہ ایک بڑی خاتون نے بڑا تلخ فون کیا، فلاں جی صاحب ہے آپ سے بڑا تعلق ہے، تہجد پڑھتے ہیں سارا دن مسجد میں نماز، فلاں فلاں فلاں. اس سے کبھی پوچھ لو کہ گھر کے بھی کوئی حقوق ہوتے ہیں؟ میں نے عرض کیا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی شادی ہو گئی، لیکن بڑے درویش صحابی تھے، رہتے مسجد میں تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہو کی خیر خیریت پوچھنے گئے تو بہو نے اشارے سے کہا، پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ کہا تمہارے بیٹے بہت اعلیٰ انسان ہیں، نیک آدمی ہیں، تہجد اور نماز کے علاوہ ان کو اور کوئی کام نہیں ہے. حضرت عمر، اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا محدث ہے، یعنی میری امت میں سب سے زیادہ الہام اب حضرت عمر کو ہوتا ہے. حضرت عمر تو خطرہ بھی 40 کلومیٹر دور ہوتا تھا بھانپ لیتے تھے. حضرت عمر فوراً سمجھ گئے، آئے حضور کے پاس، اللہ کے نبی کو آ کے اطلاع دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لے گئے. اب دیکھا عبداللہ ابن عمر مسجد کے سین میں یا لیٹے ہوئے ہیں یا بیٹھے عبادت کر رہے ہیں. اب حضور کی مسجد ہے، وہاں ایک نماز کا اجر کتنا ہے؟ مضبوط ترین روایت کے اعتبار سے 1000، کمزور روایت کو لے لیا جائے تو 50,000. مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر جو ہے وہ 50,000 ہے. یہ روایت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. مسجد نبوی میں ایک نماز کا اجر 1000 کے برابر ہے، یہ صحیح ترین روایت ہے. ہاں بیت اللہ میں ایک نماز کا اجر جو ہے 1,00,000 کے برابر ہے، یہ بالکل صحیح روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو اٹھایا اپنی مسجد سے اور عبداللہ ابن عمر کو کہا گھر جاؤ. کیا کہا؟ گھر جاؤ. فرمایا اندر دن میں یہاں عبادت کے لیے آیا کرو، رات میں نہ آیا کرو، رات میں نہ آیا کرو. حضرت عبداللہ ابن عمر کو منع کر دیا. اور تین شخص حضور علیہ السلام کے دروازے پر آئے. ہمارے صبح کے درس میں ابھی یہ بات گزری ہے 7ویں پارے میں. وہ تین کون تھے؟ تینوں اللہ کے نبی کے محبوب. عبداللہ ابن حضرت عثمان ابن مظعون، اللہ کے نبی کے ہم عمر، اکٹھی بکریاں چرائی ہیں، بچپن کے دوست. دوسرے حضرت علی، رشتے میں چچا زاد، بھائی، داماد، اور حقیقت میں بیٹوں کی طرح حضور نے پالا. 3 صحابہ اللہ کے نبی کے گھر آئے. اللہ کے نبی موجود نہیں تھے. بیویوں سے پوچھا، ازواج مطہرات سے پوچھا اللہ کے نبی رات کو کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے بتایا رات کو سوتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں. روزے کے بارے میں پوچھا، نفلی روزہ رکھ بھی لیتے ہیں، کئی دن چھوڑ بھی دیتے ہیں. ساری معمولات پوچھیں تو آپس میں کہنے لگے اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے تھے، اللہ کے نبی کی عبادت تو تھوڑی ہی کافی ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہمیں زیادہ عبادت کرنی ہے. ایک نے کہا میں اندھا سے ہر روز روزہ رکھوں گا. بھائی اس نے کوئی چھوٹی بات کی ہے، بڑی بات کی ہے. دوسرے نے کہا میں اپنی مردانہ صلاحیت کو ختم کر کے میں اسلام سے بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں گا. تیسرے نے کچھ کہا. تینوں تبصرے کر کے چلے گئے. ازواج مطہرات ایک ایک بات اللہ کے نبی کو بتاتی تھی. حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت ام سلمہ نے تینوں کی بات بتائی. اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا کہ انتظار بھی نہیں کیا دوبارہ مجھے ملے. اسی وقت غصے میں جوتا پہن کے حضرت عثمان بن مظعون کے گھر پہنچ گئے اور حضرت عثمان کو گھر میں جا کے پکڑ لیا. بھائیوں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اور تینوں کو ڈانٹا. غصہ آیا. فرمایا تم مجھے نہیں دیکھتے ہو میں نکاح بھی کرتا ہوں؟ مجھے نہیں دیکھتے ہو میں روزہ بھی رکھتا ہوں؟ نہیں بھی رکھتا. مجھے نہیں دیکھتے ہو میں رات کو سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں؟ مجھے نہیں دیکھتے میرے اہل و عیال بھی ہیں؟ اپنی ساری کیفیت بیان کر کے پھر اللہ کے نبی نے وہ ٹکڑا فرمایا جو نکاح میں پڑھا جاتا ہے. نکاح میں آپ سنتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن یہ ایک حدیث نہیں ہے، اکثر اس کو اکٹھا پڑھ دیا جاتا ہے. النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اس کو اس طرح نہیں پڑھنا چاہیے، یہ دو الگ الگ حدیثیں ہیں. اس کو یوں پڑھنا چاہیے النکاح من سنتی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن رغب عن سنتی فلیس منی. چونکہ یہ حدیث کا ٹکڑا اور ہے، یہ حدیث کا ٹکڑا اور ہے. یہ جو ہے نا یہ عثمان بن مظعون سے کہا تھا فمن رغب عن سنتی فلیس منی. عثمان جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے.
اس سے میرا کوئی تعلق۔ علماء نے فرمایا اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا، ان کا انتظار بھی نہیں کیا، خود جوتا پہن کے ان کے گھروں میں گئے، ان 3 بندوں صحابہ کو تلاش کر کے ڈانٹا اور ناراض ہوئے ان سے، اور اتنی سخت بات کہہ دی، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ پھیرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اتنی شدت اللہ کے نبی میں، اتنا غصہ کیوں آیا؟ علماء نے فرمایا اس وجہ سے کہ یہ 3 صحابہ جو عبادت کی راہ چننا چاہ رہے تھے اس سے حقوق العباد پامال ہوتے تھے، اور جس عبادت سے حقوق العباد تباہ ہو جائیں تو بھائی اس کی ساری عبادتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہمارے یہاں 2 باتیں ہیں، ایک بے دین لوگ ہیں ان کے یہاں اللہ کے حق کی کوئی اہمیت نہیں، ایک نیک لوگ ہیں ان کے یہاں حقوق العباد کی کوئی اہمیت نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ سارے حضرات جانتے ہیں کل قیامت والے دن سب سے پہلے کس کا حساب ہونا ہے؟ ہاں اگلی بات ذرا وہ بھی ذہن میں نے ابھی عرض کیا، جہاں اللہ اور بندے کا حق جمع ہو جائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرا حق چھوڑ دو، بندے کا حق ادا کرو، یہ اللہ کی مہربانی ہے۔ اس لیے صحیح بخاری میں ہے، حضرت سفیان ثوری فرمایا کرتے تھے اگر میں بندوں کا ایک حق ضائع کر کے آؤں میں اس سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے 70 حق ضائع ہو جائیں، بندوں کا ایک حق ضائع نہ ہو۔ کیوں؟ اس کی وجہ بیان فرمائی، اگر اللہ کے 70 حق ضائع ہو جائیں، اللہ بے نیاز ہے، اس کو اپنے حق کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، اور بندے محتاج ہیں۔ کل قیامت والے دن حدیث میں ہے ایک بندہ نے دوسرے نے، ایک جو مظلوم ہوگا وہ ظالم کو تلاش کرتا پھرے گا، وہ کہے گا آج میرے قابو آئے گا، اور حدیث میں جس کا حق ضائع کیا ہوگا حدیث میں ہے وہ بندہ چمٹ جائے گا، اس کو پتا ہے کہ آج سارے میرے گناہ اس کے کھاتے میں جانے ہیں اور اس کی نیکیاں میرے کھاتے میں آنی ہیں۔ اب بظاہر اسلام کا قانون ہے جہاں بندے کا حق ہو اور اللہ کا حق ہو تو بھائی ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ بھائی بولو تو صحیح۔ مثال ایک آدمی ہے اس کے پاس 5 لاکھ روپے ہے، اب اس نے بھائی زکوٰۃ دینی ہے کہ نہیں سال کے بعد، لیکن سال کے بعد جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی اس پر 5 لاکھ قرض بھی ہے، اب زکوٰۃ اللہ کا حق ہے اور قرض کس کا حق ہے؟ بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم زکوٰۃ معاف کر رہے ہیں۔ جس بندے کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور 5 لاکھ قرض بھی ہے، اللہ نے کیا کر دیا؟ اپنا حق واپس لے لیا، فرمایا کہ میں اپنے حق کا محتاج نہیں ہوں، تو مقروض کو پیسے واپس کر، تو کیا کر مقروض کے پیسے واپس کر، چونکہ تیری عبادت جاتی رہے گی۔ اور بھائی سنن بہقی میں پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شہید کو اللہ کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، ایک شہید کو، اور یہ وہ شہید ہوگا، بھائی سننا آخری بات، باقی انشاءاللہ اندر جمعہ میں عرض کروں گا، سنن اس میں نہیں، بہقی میں نہیں، مجھ سے حوالہ غلط ہو گیا، نسائی میں، ہاں نسائی جو 3 درجے کی کتاب ہے نسائی شریف، ایسا شہید آئے گا، حضور نے فرمایا جو شہید ہو گیا اللہ کی راہ میں، وہاں فی سبیل اللہ کا لفظ ہے، ثم قتل فی سبیل اللہ، اس کو اللہ کے راستے میں بھائی کیا کیا گیا؟ جس وقت یہ شہید ہو رہا تھا اس کی تمنا یہ تھی اے اللہ مجھے پھر زندہ کر، میں پھر شہید کیا جاؤں، مجھے پھر زندہ کر، میں پھر 3 مرتبہ حدیث میں الفاظ ہیں، شہید ہو گیا، تمنا تھی دوبارہ زندہ کیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بار بار شہید ہونے والا ایسا مسلمان ہوگا کہ اس نے دوسرے کا قرض لے کے واپس نہیں کیا ہوگا، اللہ جل جلالہ اس کی مغفرت کو روک دیں گے، جنت کا داخلہ روک دیں گے۔ 3 مرتبہ شہید ہونے کی تمنا کر کے آیا ہے، 1 مرتبہ شہید ہو گیا ہے، لیکن اس نے دوسروں سے قرض لے کے واپس نہیں کیا، فرمایا کہ اس کی کوئی مغفرت نہیں، اس کی کوئی مغفرت نہیں ہے۔ تو آج بات یہاں تک پہنچی ہے جہاں اللہ اور بندے کا حق آ جائے، بھائی کس کو ترجیح ہوتی ہے؟ بندوں کے حق کو۔ یہ موضوع انشاءاللہ چل رہا ہے، اس کا بقیہ حصہ اللہ نے توفیق دی تو آئندہ جمعے میں انشاءاللہ میں مکمل کروں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ اور توفیق عطا فرمائے۔